پہلے دن ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی تو ایمان لانے والی کون تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ اس سے پہلے بھی آپ کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی آمد کی بشارتیں عام تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سنا آپ سب سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے۔ گھر میں حضرت علی تھے، وہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جنہیں آپ نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا ہوا تھا، یہ بھی اسی وقت ایمان لے آئے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ تو سنتے ہی ایمان لیا، کیونکہ گھر کے افراد تھے۔ عام طور پہ ذکر تو نہیں کیا جاتا، لیکن حضرت خدیجہ جب ایمان لائیں تو حضرت خدیجہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں بھی ایمان لے آئیں۔ اس وقت تک آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت 5 سال تھی۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ کے 3 بچے تھے جو کہ ان کے پہلے شوہروں سے تھے۔ وہ بھی جب حضرت خدیجہ خود ایمان لے آئیں تو ظاہر ہے یہ لوگ بھی ایمان لے آئے، اگرچہ اس کا تذکرہ واضح طور پر حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن قیاس یہی کہتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ ایمان لائیں، حضرت خدیجہ کے ساتھ یہ سارے لوگ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اگلے دن آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے بات سنتے ہی بے چونو چرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو بکر اپنی قوم میں بڑے نرم خو، بڑے معزز، نمایاں اوصاف کے حامل، بڑے خوش مزاج اور بڑی مقبول شخصیت۔ ویسے بھی کپڑے کے تاجر تھے، ان کے پاس بہت سے لوگ آتے رہتے تھے، تو حضرت ابو بکر نے جو ہی اس دعوت کو سنا آپ ایمان لے آئے اور آپ کے رفیق اور آپ کے ساتھی بن گئے۔ حضرت ابو بکر ہی کی دعوت کے ساتھ بہت سے لوگ ایمان لائے۔ عشرہ مبشرہ میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کی دعوت ہی سے ایمان لائے۔ ان میں عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو طلحہ، یہ لوگ شامل ہیں۔ یہ دعوت جو ہے سینہ بسینہ پھیلتی رہی، جو ایمان لاتا وہی اپنے قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ اس کی بات کرتا، اور اسی طرح یہ 3 سال یہ دور اسی طرح چلتا رہا۔ آپ کے ساتھی جو ایمان لے آتے وہ آپ کے مددگار ہوتے، یہاں تک کہ 3 سالوں میں ان کی تعداد 30 سے 40 کے درمیان ہو گئی۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 بتائی ہے، لیکن بہت سی دوسری احادیث میں ان کی تعداد 30 اور 40 کے درمیان بتائی گئی ہے۔ بہرحال اس وقت حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم اپنی دعوت جو ہے اس کو کھلے عام لوگوں کو کیوں نہ دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ہم تھوڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ، ہمیں یہ دعوت دینی چاہیے۔ بہرحال ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ جب یہ حکم آ گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو کھانے پر بلایا۔ 45 لوگ تھے، ان کے کھانے کا انتظام حضرت علی کے سپرد تھا، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی وحی کی بات کی، اپنی نبوت کی بات کی، لیکن ہوا کیا کہ ابو لہب جو تھا اس نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا بھتیجے یہ تو تم بڑی عجیب بات کہہ رہے ہو، اس کے ساتھ تو ساری دنیا کے ساتھ ہماری لڑائی شروع ہو جائے گی، تو بجائے اس کے کہ ہم ساری دنیا سے لڑیں یہ بہتر نہیں ہے کہ آج ہی ہم تمہاری زبان بند کر دیں، ہم سب مل کے تمہیں روک دیں، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ساری دنیا سے لڑائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بات نہ کر سکے، آپ بڑے پریشان ہو گئے۔ آپ نے ابو طالب سے بات کی، ابو طالب نے آپ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد پھر اپنے خاندان والوں کی دعوت کی، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کی۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور ان سے کہا کہ دیکھو ایک شخص جو اپنے گھر والوں سے کبھی نہیں جھوٹ بولتا، میں کسی اور سے تو غلط بیانی کر لوں تو علیحدہ بات ہے، لیکن ایک شخص کبھی اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، تو میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ قیامت آئے گی، تم لوگ اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، جس کے بعد یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ اب پھر ابو لہب نے پہلے کی طرح ہی شور مچا دیا، اس کا انداز وہی تھا جو پہلی دعوت میں تھا، لیکن اب ابو طالب جو تھے وہ بولنے لگے، وہ کہنے لگے بھتیجے تم اپنی بات کرو، ہمیں تمہاری بات بہت پسند ہے، تم اپنی بات پوری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حمایت سے بڑی تقویت ملی، آپ نے اپنی بات پھر دہرائی اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کام میں میرا کون ساتھ دے گا؟ کوئی بھی نہیں اٹھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت علی نے آپ کی حمایت کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور آپ کی جو پھوپھیاں تھیں انہوں نے بھی آپ کی حمایت کی۔ اس کے بعد جلد ہی وہ آیت اتر آئی، پہلے تو آیت اتری تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اب آیت اتر آئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کھلے عام پکاریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چلے گئے۔ اس دور میں عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بہت اہم بات کرنی ہوتی تو کوہ صفا پر چلے جاتے، اپنے کپڑے اتار دیتے، ننگے ہو جاتے۔ ان لوگوں کے لیے ننگے ہونا کوئی عجیب بات نہ تھی، کیونکہ وہ لوگ تو ننگے طواف کرنے کے عادی تھے، ننگے ہو جاتے، اور یہ ایک طرح سے اس بات کا اعلان ہوتا کہ بات بڑی اہم ہے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ طریقہ تو نہ اپنایا، آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آپ نے تمام قبائل کو آواز دی۔ تمام قبائل نے اپنے اپنے نمائندے بھیج دیے یا خود حاضر ہو گئے۔ بہرحال جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے جواب دیا ہاں ہم مانیں گے، کیونکہ ہم نے تمہارے بارے میں ہمیشہ سچ کا تجربہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں بتایا کہ میں تمہیں ایک آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی، آپ نے انہیں قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اپنی رسالت کے بارے میں بات کی۔ اب یہ ہے کہ لوگ چپ کر کے سن رہے ہیں، انہوں نے ایسی بات کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ اب یوں سمجھیے پہلی دفعہ انہوں نے اس طرح کر کے کھلے عام یہ بات سنی تھی۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں ابو لہب بدبخت جو تھا یہ پھر بول اٹھا کہ محمد تم نے ہمیں اسی کام کے لیے بلایا تھا،
پہلے 2 دفعہ بھی وہ بدتمیزی کر چکا تھا، اب پھر جب اس نے یہی حرکت کی تو پھر قرآن مجید میں آیت اتر آئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اب جب یہ صورت اتر آئی تو جو اس کی بیوی تھی یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اس کو ام جمیل کہا جاتا تھا، اس کا اپنا نام عروہ تھا، یہ بھی ابو لہب ہی کی طرح رسول اللہ کی مخالفت میں پیش رہتی تھی، اسی لیے اس کا ذکر بھی اس صورت میں کیا گیا۔ یہ اسی وقت گھر گئی، اس کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ جو تھے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم سے ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کو مجبور کیا کہ تم دونوں ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ وہ صدمے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہ میں پیش آ رہے ہیں۔ دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی اور ساتھ ہی عتیبہ جو تھا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی ہے۔ اس نے آپ کی قمیض پھاڑ دی، آپ سے بد زبانی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی۔ آپ نے کہا اللہ تم پر اپنے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ یہ شخص جو تھا اس بد دعا سے بڑا خائف رہتا تھا۔ یہ شام کی طرف گیا تجارت کے لیے، وہاں بھی اسے اسی بد دعا کا خوف تھا، لیکن ہوا یہ وہاں پہ اس نے اپنی حفاظت کا بہت انتظام کیا، اس کے باوجود بھی ایک شیر نے اس کو ان حفاظت کے تمام اقدامات کے باوجود چیر پھاڑ کر ختم کر دیا۔ اب جب دعوت عام شروع ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ بازاروں میں جاتے، آپ لوگوں کی محفلوں میں جاتے، آپ ہر فقیر، ہر امیر، ہر طاقتور، ہر کمزور، ہر مالدار، ہر جو ہے غریب، سب کو دین کی دعوت دیتے۔ حج کا موسم آ گیا۔ حج کے موسم میں اب کفار کو فکر پڑ گیا کہ اب تو یہ حجاج کو بھی دعوت دیں گے، اب اس کے لیے تدبیریں ہونے لگ پڑی۔ میرا خیال ہے ہم اس کو ذرا آگے چل کے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ جب پہلی وحی اتری تو ساتھ ہی نماز کا بھی حکم آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، زمین سے پانی ابل پڑا، حضرت جبریل نے وضو کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے پڑھی۔ حضرت جبریل نے آپ کو نماز پڑھنا سکھائی، تو لہٰذا نماز جو تھی وہ پہلی وحی کے وقت ہی اسی دن سے ہی سمجھ لیجیے اس کا آغاز ہو گیا۔ پیر کے دن پہلی وحی آئی اور حضرت علی نے منگل کے دن نماز پڑھی۔ یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں حضرت خدیجہ تھیں، حضرت علی تھے، تو اسی طرح وہ حکم بھی آ گیا جو کہ سورۃ مزمل میں ہے، قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اے نبی، ہم آپ پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، تو اس ذمہ داری کی تیاری کے لیے آپ راتوں کو قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔
قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں تھوڑا کم کر لیجئے، او زد علیہ، اور یا اس سے زیادہ کر لیجئے۔ رات لمبی ہے تو آدھی رات سے کچھ کم کر لیجئے، رات چھوٹی ہے تو آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لیجئے، جیسے حالات ہیں اس کے مطابق۔ اگر رات لمبی ہے تو آدھی رات سے زیادہ کر لیجئے، اور اگر رات چھوٹی ہے تو آدھی رات سے کچھ کم کر لیجئے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اب جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لاتے تھے وہ رات کو آپ کے ساتھ قیام بھی کرنے لگ پڑے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر دعوت دی، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنی جو تھی دعوتی جو تھیں کاوشیں زیادہ کرتی۔ آپ ہر مجلس میں پہنچتے، ہر محفل میں جاتے، لوگوں کے وفود کے ساتھ ملاقات کرتے، بازاروں میں جاتے، عرب کے جو عام بازار تھے، عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز، ان بازاروں میں جاتے اور وہاں بھی لوگوں کو انفرادی دعوت دیتے۔ جہاں زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے تو وہاں پہ اجتماعی دعوت دیتے۔ اب اسی عرصے میں حج کا موسم آ گیا۔ کفار کو بڑا فکر تھا کہ اب یہ حجاج کے قافلے جب باہر سے آئیں گے تو اس وقت محمد ان ساروں سے رابطہ کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا، 25 سرداروں کا ایک اجتماع ہوا، اور اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں حجاج کے لیے کوئی پالیسی بنانی چاہیے۔ محمد کی مخالفت کے لیے ہمیں کوئی ایک قول فیصل اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے ایک آدمی ایک بات کہے اور دوسرا آدمی دوسرا بات کہے اور ہماری بات مؤثر نہ رہے، تو لہٰذا میں ایک ہی بات کہنی چاہیے۔ یہ 25 سردار اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی پالیسی بنا رہے ہیں تاکہ اس خطرے کا مقابلہ کیا جائے کہ محمد اپنی دعوت حاجیوں کو پیش نہ کر سکیں، یا کم از کم ان کی دعوت مؤثر نہ ہو سکے۔ خیر جی، کسی نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں۔ ولید بن مغیرہ جو تھا وہ اس کی صدارت کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے کاہن دیکھے ہیں، ان میں کاہنوں جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا وہ مجنوں ہیں۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا ان میں دیوانوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے وہ شاعر ہیں۔ پھر ولید بن مغیرہ کا کہنا یہ تھا کہ ان میں شاعری والی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا اچھا بھائی، پھر آپ خود ہی تجویز کر دیجئے کہ ہم کیا کہیں گے، آپ خود ہی بتا دیجئے۔ خیر جی، اس نے بڑا غور کیا اور اس کے بارے میں پھر سورہ مدثر کی جو آیات نمبر 11 سے لے کے 30 تک نازل ہوئی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومخت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ اور ان آیات کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو اس نے کیا بات کہی، بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ کیا بات کہی، ان ھذا الا قول البشر، یہ انسان کا قول ہے اور یہ ایک جادو ہے۔ اس بات پر انہوں نے طے کر لیا کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد جو تمہیں سنا رہا ہے یہ ایک انسان کا کلام ہے، ما ھذا الا قول البشر،
یہ انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کا کلام وہ مان لیتے تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا تھا، کیونکہ عرب لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، اللہ کے گھر میں 24 گھنٹے رہتے تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے، جھگڑا ہی اس بات کا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہ تسلیم کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ بات طے ہو گئی، اور طے کرنے کے بعد انہوں نے یہ طے کر لیا کہ مکے کو آنے والے ہر راستے پر ہم اپنا ایک بندہ بٹھائیں گے جو کہ آنے والے ہر حاجی کو بتائے گا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے، تم اس کی بات نہ سننا۔ مکے کو آنے کے والے 5 راستے تھے بڑے بڑے، انہوں نے 5 راستوں پر اپنے لوگ بٹھا دیے، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو بھی ان راستوں سے حج کے لیے آئے گا تم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تم نے اس کا ذہن بنانا ہے۔ اب یہ بات طے ہو گئی۔ ہوا کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہ جب حاجی آتے تھے، اللہ کے رسول حاجیوں کے خیموں میں جاتے، ان کے مختلف وفود سے ملاقات کرتے، اور جب حج کا موسم ختم ہوا تو کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی، باقی زیادہ کوشش کفار کی تھی، کیونکہ کفار نے وہ جو آدمی بٹھائے تھے کہ تم اس آدمی کی بات نہ سننا، یہ آدمی جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، ہر انسان میں تجسس ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم دیکھیں تو صحیح وہ شخص کون ہے اور وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ بہرحال یہ بالکل وہی معاملہ تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ رکھا تھا، اور وہ مقابلہ جو تھا اس میں الٹا فرعون نے ہی مار کھائی۔ حضرت موسیٰ اپنا پیغام شاید لوگوں تک اتنا اچھا نہ پہنچا سکتے جتنا اچھا فرعون کے ذریعے پیغام پہنچ گیا۔ تو یہاں بھی وہی صورت ہوئی کہ کفار مکہ کی ان کوششوں کے ساتھ ہر حاجی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ہو گئی۔ ہر حاجی جو تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ہو گئی۔ اب جو لوگ السابقون الاولون تھے، میں تھوڑے سے آپ کو وہ لوگ بتا دوں۔ ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، حضرت ابوبکر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر کی کوششوں سے حضرت سعد بن وقاص، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ 5 لوگ جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، اور چھٹے حضرت ابوبکر خود، یہ سارے حضرت ابوبکر کی کوششوں سے ایمان لائے۔ اس کے بعد جو تھے، یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ نمایاں افراد میں سے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو ذر غفاری، سعید بن زید جو کہ حضرت عمر بن خطاب کے بہنوئی تھے، اور انہی کے ساتھ حضرت سعید بن زید کے ساتھ ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی ایمان لے آئے، یہ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت بلال حبشی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت خباب بن ارت، حضرت ارکم، اور اسی طرح بہت سی جو تھے غریب غلام اور لونڈیاں بھی ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔